الہی ہونے کا شرف صرف قرآن کو حاصل ہے، سے آسمان سے کتابیں اللہ کلام الہی ہونے کا شرف صرف قرآن کو حاصل ہے، اور بھی آسمان میں کتابیں اللہ نے بھیجی لیکن وہ کلام الہی نہیں ہے۔ یہ شرف صرف اور صرف کس کو ہے؟ قرآن کو حاصل ہے۔ کس کو حاصل ہے؟ قرآن کو حاصل ہے۔ اور یہی قرآن پاک واحد رشد و ہدایت والی ایسی کتاب ہے جس سے اللہ رب العزت نے کائنات اور نظام کائنات میں غور و فکر کرنے کا انسان کو درس ملتا ہے۔ یہ قرآن پاک ایسی واحد کتاب ہے جس سے اللہ رب العزت انسان کو کائنات اور نظام کائنات میں غور و فکر کا کیا دیتے ہیں؟ سبق دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ سبق دیتے ہیں۔ تو یہ افضل ترین کتاب ہے۔ کیا ہے؟ افضل ترین کتاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والا دور جو ہے وہ فتنوں کا دور ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والا دور فتنوں کا دور ہے، اس سے بچنے کا، اس فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل، اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں لوگ، اگر بچنا چاہتے ہیں تو کس کو اپنا لیں؟ قرآن پاک کو۔ کس کو اپنا لیں؟ قرآن پاک کو۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ ایک، قرآن، درس قرآن کی ضرورت کیوں؟ دوسرا، افضل کیوں؟ اور تیسری بات، قرآن پاک کے درس دینے کا طریقہ کیا ہے؟ درس کو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیسری بات، درس قرآن تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کی آیت کا انتخاب کیا جائے۔ جس عنوان پر آپ درس دے رہے ہیں قرآن کی آیت کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد اگر دل میں شوق، محبت، الفت، مطالعے کا شوق ہے تو اس آیت کے انتخاب کے بعد پھر ایک تفسیر پر اکتفا نہ کیا جائے، مختلف تفاسیر کو دیکھا جائے اس آیت پر۔ جیسے یہی آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس آیت کو مختلف تفاسیر سے دیکھا جائے تو ہر تفسیر سے کوئی نہ کوئی ایک نئی بات آپ کو ضرور ملے گی۔ اب اس بات کو اٹھانا ہے، اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس بات کو اٹھانا ہے، مختلف تفاسیر سے اٹھا کر اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی عنوان پر احادیث کا انتخاب کرنا ہے۔ کس کا؟ احادیث کا انتخاب کرنا ہے۔ پھر اس احادیث کی تشریح کو دیکھنا ہے، ان کو بھی اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ پھر اسی عنوان کی مناسبت سے چند واقعات دیکھنے، چند واقعات دیکھنے ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے، تیاری کریں گے، پھر آپ کا درس قرآن تیار ہو جائے گا۔ ایک درس قرآن مضبوط، جاندار تیار ہو جائے گا۔ پھر جب آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر، اللہ آپ کو موقع دے گا انشاءاللہ، آپ میں سے کئی ائمہ حضرات بنیں گے، تو جب آپ اس طریقے سے تیاری کر کے جائیں گے تو پھر آپ کا درس لوگوں پر اثر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اثر کرے گا۔ آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے تیاری کی، آپ کے پاس مستند مواد ہے، آپ کے پاس مستند مواد ہے۔ جب آپ بات کریں گے دلائل کے ساتھ تو آپ کی بات کیا کرے گی؟ اثر کرے گی انشاءاللہ۔ کیا کرے گی؟ اثر کرے گی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔
چوتھی بات، درس قرآن کس طرح دینا ہے؟ یہ تو تیار کرنے کا طریقہ تھا، اب اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے درس قرآن روزانہ کی ترتیب سے دینا ہے، ایک ہے ماہوار ہفتہ وار درس دینا ہے۔ دو قسمیں، ایک ہے قرآن پاک کا درس دینا ہے روزانہ، اس کے لیے کسی عنوان کا انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آیات آ رہی ہیں، جس مناسبت سے قرآن کی آیت آ رہی ہے اس مناسبت سے بات ہو جائے۔ اور یہ درس علماء کرام کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے، جو شہروں میں ائمہ حضرات ہیں وہ درس قرآن دیں گے عشاء کی نماز کے بعد، ان کا ٹائم درس قرآن کا عشاء کے بعد، اور جو دیہاتوں کی مساجد ہیں ان کا ہے فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، یہ روزانہ کا۔ اب جو ہفتہ وار اور ماہوار درس ہے اس کے لیے عنوان کا انتخاب ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر عنوان کے درس دیں گے تو آپ کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ اب اس کا عنوان کیسے ہے؟ آپ ترتیب ایسے بنا لیں کہ قرآن کریم کی ہر سورت کی ابتدائی آیات 114 صورتیں نا تقریباً، اگر آپ ہفتے کے بعد بھی ایک سورت کی چند ابتدائی آیات کا درس دیں گے تو ماشاءاللہ سال 2 سال تو آرام سے گزر جائیں گے، نہیں آرام سے گزر جائیں گے۔ پہلی ترتیب تو یہ ہے کہ آپ ہر سورت کی ابتدائی آیات کا انتخاب کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہر سورت کی آخری آیات کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان آیات کا انتخاب کریں جن کے اندر عظمت صحابہ کا تذکرہ ہے۔ آپ ہر ہفتے کو، ہر مہینے کے شروع میں یا مہینے کے آخر میں ان آیات کا انتخاب کر کے درس دیں۔ اگر یہ نہیں تو پھر قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنو، جتنی آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنو والی، ان کی ترتیب لگا دیں، ٹھیک ہے، ان کو ترتیب سے بیان کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو آپ کے پاس مواد بھی جمع ہوگا، دوسرا آپ کا درس جو ہے وہ مضبوط بھی ہوگا، اور آپ کی بات میں اثر بھی ہوگا، اور آپ کو بات کرنے کا مزہ بھی آئے گا، سمجھ گئے؟ یہی آپ جمعہ کے اندر ترتیب کر سکتے ہیں کہ آپ کا جمعہ ہو، ان آیات کا انتخاب ہو، آپ مطالعہ کر کے جائیں، تیاری کر کے جائیں، ہر جمعے کو ایک آیت کا انتخاب ہے، یا سورت کی ابتدا کا یا آخر کا، ان کو منتخب کر لیں گے تو لوگ دور دراز سے آپ کا جمعہ سننے آئیں گے، آپ کے درس میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے، کہ ان کے پاس جو درس ہوتا ہے وہ درس کی ترتیب وار وہ درس ہوتا ہے۔ یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان کے اندر، جمعے کے خطاب کے اندر سیرت کو اپنا لیں کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسے تھی، آپ کی جوانی کی زندگی کیسے تھی، بڑھاپے کی کیسے تھی، مکی کیسے تھی، مدنی کیسے تھی، یہ سارا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ تقریباً 4۔ درس قرآن کیسا دینا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی روزانہ کا درس ہے، اس میں عنوان کی ضرورت نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بھئی ہفتہ وار ہے یا ماہ وار ہے، اس کے لیے عنوان کا انتخاب ضروری ہے۔ نمبر 4، 5 مقصد درس قرآن۔ مقصد درس قرآن، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے مین چیز تزکیہ نفس ہو، تزکیہ نفس ہو، کہ درس قرآن میں جو دے رہا ہوں اس میں میں اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ مین بات ہے۔ جب انسان اپنی اصلاح کی غرض سے دوسرے کو بات کرے گا تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ اور نمبر 6، درس قرآن سے پہلے چند امور کو اپنی زندگی میں لانا۔ درس قرآن سے پہلے چند امور کو اپنی زندگی میں لانا۔ نمبر 1، اخلاص۔
کیا مقصود اللہ کی رضا ہو، اپنی بڑائی، اپنا رتبہ، اپنا شان مقصود نہ ہو کہ میں مسجد میں درس دینے جا رہا ہوں، لوگ مجھے بڑا مفسر قرآن کہیں گے، ہاں میں درس قرآن دینے جا رہا ہوں، لوگ بڑا میرا احترام کریں گے۔ دل کے اندر یہ شیطان ڈالتا ہے کہ بھئی میرا بڑا نام ہوگا کہ میں درس قرآن دینے جا رہا ہوں، میں قرآن کی تفسیر پڑھانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ کیا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو کہ یا اللہ یہ جو میں درس دینے جا رہا ہوں اس کو میرے لیے اور میرے سننے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، میری کامیابی کا، ان کی کامیابی کا اس کو ذریعہ بنا۔ اور نمبر 2، اخلاص کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کرنا ضروری ہے۔ آپ نے مکمل تیاری کر لی، قرآن کی آیات کا انتخاب کر لیا، آپ نے واقعات تلاش کر لیے، احادیث آپ کے پاس موجود ہے، مواد مکمل آپ کے پاس جمع ہے۔ اب 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے اس درس کو قبول فرما، اس درس کو باعث نجات بنا، اس درس کو سارے عوام جو سننے والی ہے ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا۔ نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 دعا کا اہتمام، اور نمبر 3 قرآن کی آیات کو حالات حاضرہ پر فٹ کرنا۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایسے ہے نا قرآن کی آیت، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب آپ نشے کی حالت میں ہوں۔ اب اس کو حالات حاضرہ پر اس موجودہ دور میں جتنے بھی نشے آور چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جس سے انسان آپے سے بہر ہو جائے، جس سے انسان آپے سے بہر ہو جائے، اس کو پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، کس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کس سے بات کر رہا ہوں، جب وہ نشے کی حالت میں تو وہ نماز کے قریب نہ جائے، سمجھ گئے؟ اور نمبر 4 بغیر مطالعے کے درس کبھی نہیں دینا، بغیر مطالعے کے درس کبھی نہیں دینا۔ نمبر 5 ابتدائی طلباء جو ابتدائی نئے نئے عالم بنے ہوں، اللہ نے ان کو مسجد دے دی، امامت کتابت کے منصب پر فیض ہو گئے، اگر انہوں نے درس کی ترتیب شروع کر دی تو اپنے درس قرآن کے دینے کے بعد اس درس میں اپنی کوتاہیاں، غلطیاں تلاش کرنا، اپنی کمی کوتاہی کو اس درس میں تلاش کرنا کہ میں نے اس سبق کے اندر، اس درس کے اندر کون سی بات ایسی کی ہے جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، کون سی بات ایسی کی ہے جس میں وزن نہیں تھا۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 5۔ اور درس قرآن میں کسی ایک بندے کو مخاطب کر کے گالم گلوچ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر آپ محلے کی مسجد کے امام خطیب ہیں، آپ کی کسی نمازی کے ساتھ نہیں بنتی، اب وہ آپ کے درس میں بیٹھ گیا، آپ نے اسی کو مخاطب کر کے ساری تقریر اس پہ جھاڑ دی، تو کیا وہ آئندہ آپ کے درس میں بیٹھے گا؟ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا، کیونکہ آپ کا تو مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اخلاص کی نیت سے آپ بیٹھے ہیں، تو آپ کو صرف اللہ کی رضا کو مقصود سامنے رکھنا ہے، اور ان کی اصلاح سب کی اجتماعی طور پر اللہ کی طرف سے ہو گئی تو ہو گئی، باقی کسی ایک کو مخاطب کر کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ الٹا آپ کے ناکامی کا سبب بنے گا۔ کیا بنے گا؟ آپ کی ناکامی کا سبب بنے گا۔ اور درس قرآن کے دوران کسی ایک کو گالم گلوچ نہیں کرنا، اور کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے
استغفار کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کی زبان میں اثر پیدا فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ آپ بیان کرو گے تو اگلے کے دل پہ اثر کرے گا، آپ بیان کرو گے اگلے کے دل کی بات لگے گی۔ یہ تمام چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، تب جا کے آپ ایک بہترین قسم کے مدرس بنیں گے، بہترین قسم کے خطیب بنیں گے، بہترین قسم کے واعظ بنیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کرو گے تب یہ معاملہ ہوگا۔ نمبر 7، 7 کے 6، نمبر 6 یہ امور کے بعد نمبر 7 درس قرآن کی تفاسیر کا انتخاب کرنا۔ کس کا انتخاب کرنا؟ درس قرآن کی تفاسیر کا انتخاب کرنا۔ علماء حضرات کے لیے بہترین تفسیر عربی کی تفسیر ابن کثیر ہے۔ کون سی تفسیر؟ تفسیر ابن کثیر عربی کی۔ اور اردو کی تفاسیر کے اندر تفسیر معارف القرآن مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی، اور تفسیر معارف الفرقان مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب والی سب سے بہترین ہے۔ اور آج کے دور میں باطل فطروں کے لیے، باطل عقائد کی رد کے لیے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ تفسیر استاد محترم مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر، تفسیر معارف الفرقان ہے۔ 6 جلدوں کے اندر ہے۔ اگر آپ میں سے کسی ساتھی کے مطالعے میں ہے تو میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ جس نے اردو کی تفاسیر میں اس تفسیر کا مطالعہ کر لیا، سمجھو اس نے تمام عقائد باطلہ پر عبور حاصل کر لیا۔ اس تفسیر کے بعد باقی تفاسیر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سارا مواد اس تفسیر کے اندر ملے گا۔ شاید مولانا صاحب کے پاس ہو، آپ میں سے بھی کسی ساتھی نے شاید پڑھی ہو، بہت ہی بہترین تفسیر ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ چند ایسی باتیں ہیں، اگر ہم ان پر اپنے آپ کو اتار لیتے ہیں، ان کے مطابق اگر ہم چل پڑتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی ایک بہترین واعظ اور بہترین خطیب کی ہوگی۔ اور ایسا خطیب، ایسا واعظ، ایسا مدرس، ایسا امام کہ جس کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوگی۔ ان باتوں کو کرنے سے ہمارے جمعے کا مجمع، ہمارے درس کا مجمع اور لوگوں کی محبت ہم سے بڑھے گی انشاءاللہ۔ لیکن ان سب کو کرنے سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے اوپر یہ چیزیں لائیں گے، اخلاص جیسی دولت ہمارے پاس ہوگی، ہم اپنے علم پر مکمل اعتماد رکھتے ہوں گے، ہمارا مواد مستند ہوگا، مدلل ہوگا، ہر چیز دلائل کے ساتھ ہوگی، تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو بہترین خطیب باعث بنائے، اللہ آپ کے اس کورس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔